میں ہوں گورنر ہاؤس سندھ میں آج عمران خان صاحب کے مولا جٹ اور اپنے کامران ٹسوری صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ کتنے سچی بتائیے گا پیسے دیے تھے گورنر لگنے کے لیے؟ کس کی سفارش تھی؟ اس ملک میں ہر ایک شخص کسی نہ کسی سفارش پر آتا ہے۔ میں اس میں آپ سے جھوٹ یا غلط بیانی نہیں کروں گا۔ چند سال پہلے آپ کو سینیٹر بنوانا تھا ایم کیو ایم نے، بلکہ فاروق ستار صاحب نے۔ اس پر جھگڑا ہوتا ہے، ایم کیو ایم ٹوٹ جاتی ہے، فاروق ستار صاحب کو پارٹی ہیڈ ہٹا دیا جاتا ہے، پارٹی چھوڑ دیتے ہیں وہ۔ پھر کیا چند سال بعد ایسی گیدڑ سنگھی آئی کہ ساری ایم کیو ایم آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور آپ گورنر لگ گئے۔ 30-35 سال ایم کیو ایم نے راج کیا کراچی پر، اور ایم کیو ایم نے کراچی کو دیا کیا؟ بھتے، تاوان، بوری بند لاشیں، قتل و غارت۔ ابھی بھی کراچی میں نامعلوم افراد کا قبرستان ہے۔ بحیثیت ایم کیو ایم آج بھی رات کو نیند آ جاتی ہے آپ کو؟ شراب کی بوتل کے باہر پانی کا ٹیگ لگا دیں تو وہ پانی نہیں بنتا۔ یہ فاروق ستار بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کمال صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ خالد مقبول صدیقی جو بات کر رہے ہیں، یہ حصہ دار ہیں اس قتل و غارت کے، یہ حصہ دار ہیں ان تاوانوں کے، ان بھتوں کے۔ اگر آج کراچی تباہ و برباد ہوا ہے تو یہ حصے دار ہیں باقاعدہ اس کے۔ اسی پارٹی کے ساتھ روٹی کپڑا اور مکان والوں کے ساتھ کئی بار ایم کیو ایم اقتدار شیئر کر چکی ہے۔ جس ایم کیو ایم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے کام کیے، یہ جو گینگ وارز تھی، یہ جو قبضے تھے، یہ جو بھتے تھے، میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس کا حصہ نہیں تھے۔ آپ نے فاروق ستار صاحب کا کئی بار نام لیا۔ فاروق ستار صاحب دودھ کے دھلے ہیں۔ میں صرف ایک سمپل جو چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہو، لیکن سنیں نا، جو کچھ ہوا اس میں آج کی ایم کیو ایم کو آپ بے قصور سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا بالکل بھی۔ کہ جو 22 سیٹیں ایم کیو ایم کی ہیں، اس میں کتنی اصلی ہیں اور کتنی نقلی ہیں؟ بات سچ ہو رہی ہے۔ ہاں، کراچی سے جیتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ہم ہارے ہوئے تھے، ہمیں جتوایا گیا تھا۔ اب آپ نے سود سمیت لے نہیں لیا وہ حق؟ یہ حق بنتا تھا۔ ایم کیو ایم والے بھی اندر سے تنگ ہیں۔ پہلا بندہ ان میں نکلا ہے الطاف بھائی کے بعد، جس کو کامران بھائی، ٹسوری بھائی کہہ رہے ہیں، تو تھوڑا سا احتیاط کریں۔ یہ بڑی تھریٹ مجھے ملی ہوئی ہیں، کوئی مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، کوئی ہٹانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اب یہ جعفر ایکسپریس جب مقابلہ ہوا تو کون سی سیاسی جماعت کا ایم پی ایم این اے کھڑے ہو کے لڑ رہا تھا؟ فوج لڑ رہی تھی۔ فوج لڑ رہی تھی نا۔ آج آپ کی سرحدوں کی حفاظت ہم میں سے کون کرتا ہے؟ فوج کرتی ہے۔ اور اگر وہ معاشی حفاظت بھی کر رہی ہے تھرو ایس آئی ایف سی، اور ایک شخص جو حافظ قرآن بھی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ مل کر بیٹھ کر معاشی حالات بھی اچھے کریں، اور آج جو دہشت گردی کا اس ملک کو سامنا ہے، اس پر جب سلامتی کونسل کی میٹنگ جس قومی اسمبلی سے مراد لیتے ہیں، پوری پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے ساتھ، تھینک یو۔ جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں گورنر ہاؤس سندھ میں آج عمران خان صاحب کے مولا جٹ اور اپنے کامران ٹسوری صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ سر، یہ اتنا کچھ آپ کھاتے پیتے تھے، ٹسوری فیملی، گولڈ، اور اتنا ماشاءاللہ آپ کا بزنس تھا، کہاں سے کہاں آ گئے؟ اور آپ کا تو کام تھا ادھر آتے، آرام سے سکون سے رہتے، 2-4 میٹنگز کرتے، دوستوں کو بلاتے، گولف کھیلتے۔ یہ کن چکروں میں آپ پڑ گئے؟ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے تمام جو انیشیٹوز ہیں ان کو بذات خود وزٹ کیا، دیکھا، اور افطار پر بھی آپ موجود تھے۔ لوگوں کی والہانہ محبت آپ کے لیے بھی آپ نے دیکھی، اور اس گورنر ہاؤس کے مکین کے لیے بھی دیکھی، اور ہم نے وہ حقیقت آپ کے سامنے رکھی، کیونکہ اس سے پہلے بہت ساری چیزیں جسے کہتے ہیں نا اسپرے کر کر دکھائی جاتی تھیں۔ اسی ملک میں جب حکمرانوں کے وزٹ ہوتے تھے تو راتوں رات ہاسپٹل میں بیڈ بچھتے تھے، اور جانے کے بعد اٹھ جاتے تھے۔ وہیں آج پچھلے 2 سالوں سے روزانہ 4 سیشن آئی ٹی کے بچوں کے ہوتے ہیں،
جس میں بچے جو دوپہر والی کلاس ہے اس میں حیدرآباد سے بھی آتے ہیں اور سندھ کے دوسرے شہروں سے بھی آتے ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ کئی ہزار بچے آج $600 $1200 اور $1800 مہینہ کما رہے ہیں. گورنر ہاؤس میں وہ لوگ آتے ہیں جن کی کہیں سنوائی نہیں ہے. میرے شہر اور صوبے کی بدقسمتی ہے کہ یہاں SHO بھی کسی کا موبائل نہیں اٹھاتا فون اگر کوئی کال کرے. ایوانوں کے بھی دروازے بند ہیں، سرکاری دفاتر کے بھی بند ہیں. اس میں اس صوبے کا سب سے بڑا ہاؤس، آئینی اعتبار سے گورنر اپنے صوبے کا ہیڈ آف دا پروونس ہوتا ہے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو دیکھ کر ہی کچھ سیکھنا چاہیے کہ جب اس صوبے کا سب سے بڑا آفس 24 گھنٹے کھلا ہے، وہاں کوئی سیکورٹی ایشو نہیں ہے. وہاں رہنے والا گورنر عوام کے درمیان، آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا افطار سے پہلے، چاروں طرف یہی وہ لوگ ہیں جن کو سیکورٹی کے نام پر، ریڈ زون کے نام پر قریب نہیں بھٹکنے دیا جاتا. اور انہی کی دعائیں ہیں کہ آج تھریٹس ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ آپ نے دیکھا بغیر پروٹوکول کے آپ کے ساتھ بھی چکر لگایا. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی. 12 ربیع الاول والے دن مجھے اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر بٹھایا، اور میں نے اپنے اللہ سے، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے اللہ سے وعدہ کیا. مجھے ایسا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخرت ٹھیک کرنے کا موقع دیا ہے. اور کیونکہ اس مبارک دن جہاں پوری دنیا میں مسلمان پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے خاندان کو یہ خوشی دی، اس منصب پر بٹھا دیا. تو میں نے اپنے اللہ سے عہد کیا تھا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کروں گا. اور کہتے ہیں نا کہ اگر آپ اچھی نیت کریں تو مدد تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. رازق بھی وہی ہے، طاقت بھی وہی دیتا ہے، اقتدار بھی وہی دیتا ہے. انصاف آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو جس منصب پر بٹھایا گیا ہے اس منصب سے آپ نے کتنا انصاف کیا. آپ نے ٹھیک کہا، یہاں پر تعداد بھری پڑی ہے گورنر کے اطراف لوگوں کی، جو کہ گورنر کو پروٹوکول دینے کے لیے، اس کے گولف کلب جانے کے انتظامات کرنے کے لیے، اور مجھ سے پہلے ہیوی بائکس کی ریسنگ ہوتی تھیں گورنر ہاؤس میں، روزانہ گولف کلب جایا جاتا تھا، مختلف نسلوں کے ممالک سے ڈاگز آ کے یہاں ان کی خدمت ہوا کرتی تھی. یہ آپ غالباً آپ سے پہلے گورنر، جی مجھ سے پہلے گورنر عمران اسماعیل صاحب تھے. میں اپنے پہلے گورنر کی بات کروں. لیکن الحمدللہ، اور عمران اسماعیل صاحب کے دور میں گورنر ہاؤس کے اندر ہیوی بائکس اور گاڑیوں کا مثالیں موجود ہیں، ساری ویڈیوز شیئر کر سکتے ہیں آپ سے. اور عمران اسماعیل پتہ ہے اس گانے میں بھی شامل تھا کہ تبدیلی آئی رہے. میں ذاتی طور پہ عمران اسماعیل صاحب کی بات نہیں کروں گا، میں تو بات کرتا ہوں بحیثیت گورنر کہ مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگانے والے 1 کروڑ نوکریوں، 50 لاکھ گھروں اور گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کر یونیورسٹی بنانے والوں کی حکومت قائم تھی. اگر گورنر ہاؤس کی دیواریں گر جاتی تو یونیورسٹی بنتی. تو آپ پھر وائس چانسلر ہوتے. میں ایک کارکن بھی ہوتا تو بہت اچھا تھا یونیورسٹی میں. لیکن 24 کروڑ لوگوں کے جذبات سے کھیلا گیا. میں سیاسی بنیاد پر نہیں، تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر یہ ثابت کر کے بتا رہا ہوں کہ نہ 1 کروڑ نوکریاں ملی، نہ 50 لاکھ گھر بنے، نہ یونیورسٹی قائم ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے، میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا. لیکن سر، مدینہ کا ریاست کا خواب دیکھنا بری بات ہے. خواب دیکھ کر اس کی تعبیر کے ساتھ عمل نہ کرنا بری بات ہے. ہاں، لیکن خواب میں دیکھنا، کوئی خواب دیکھ کے سالوں سناتا رہوں اور وزارت کے مزے بھی لیتا رہوں تو اس خواب کا آپ نے اور میں نے، عوام نے کیا کرنا ہے؟
ہاں لیکن خواب تو علامہ اقبال نے دیکھا تھا، ہاں اور اس کی تعبیر اور اس کا امپلیمنٹ پاکستان ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ 3.5 سال میں، 3.25 سال میں مدینہ کی ریاست بن سکتی تھی؟ عمران خان کی بات بنتی ہوئی کریں۔ نظر تو آنی چاہیے تھی۔ اگر 4 سال میں گورنر ہاؤس میں عوام کا داخلہ ممنوع تھا اور دیواریں مضبوط ہو گئیں اور گولف کھیلا جا رہا تھا، کتے لڑائے جا رہے تھے اور ریسیں لگائی جا رہی تھیں، تو پھر مدینہ کی ریاست کس طرف جا رہی تھی؟ وہ تو خیر عمران اسماعیل تو پہلے حلے میں ہی میں چھوڑ تو گئے۔ عمران اسماعیل کی بات ہی نہیں کرتا، نہیں، میں بات ہم- مدینہ کی سر دیکھیں کیپٹن سر میں بات نہیں، میں بات آگے اپنی نکل بات گئی۔ ختم کروں۔ کیپٹن اگر کسی بھی ٹیم کا صرف اپنی ذات کے درمیان رہے اور اس کی ٹیم کے باقی 10 کھلاڑی اس طرح کے کام کر رہے ہوں تو یا تو ٹیم توڑ دینی چاہیے تھی یا کیپٹن شپ سے ریزائن کرنا۔ میں ایگری کرتا ہوں آپ سے بہت ساری باتوں سے، لیکن آپ سے پہلے عمران اسماعیل یہاں گورنر تھے، اور میں نے بھی جب میں ادھر گورنر ہاؤس میں آیا تو میں نے سنا، میں نے پوچھا کہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہیوی بائکس کی ریسیں ہوتی تھیں، جو انٹیک گاڑیاں یہاں آتی تھیں، کچھ ڈاگس نمائش ہوتی تھی، گولف کھیلا جاتا تھا، پارٹیاں ہوتی تھیں، اور خیر سے عمران اسماعیل پہلے حلے میں ہی چھوڑ گئے جب مشکل وقت آیا عمران خان اور پارٹی پہ۔ لیکن میں صرف ایک سوال میرا یہ ہے، میں آنا تو اس طرف دوسری طرف چاہ رہا تھا کہ کیا مدینہ کی ریاست کا خواب دیکھنا جرم ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں نہیں ملیں، باقی 50 لاکھ گھر نہیں بنے، خواہ ٹائم کم تھا یا حالات کیسے تھے یا ٹیم اچھی نہیں تھی، لیکن 3 مرتبہ بھٹو خاندان کی پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی، 3 مرتبہ مسلم لیگ نون آئی، 2 مرتبہ یہ اکٹھے بھی آ چکے ہیں، اور قرض اتارو ملک سنوارو، قرض نہ اترا، ملک کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے، نہ ہوا نواز شریف صاحب کا نعرہ۔ پیپلز پارٹی کا صرف روٹی کپڑا اور مکان، آج جس سندھ کے آپ گورنر ہیں اس سندھ میں بھی روٹی کپڑا اور مکان نہیں ہے۔ تو جو 35 سال میں نعرے تھے ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا کریں جب آپ تقریر کرتے ہیں، 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کے ساتھ۔ دیکھیں کس نے کیا کیا اور عمران خان نے کیا کیا، نہ تو میں ان تمام پارٹیوں کا ترجمان ہوں، میں صرف وہ چیزیں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں جب میں اس منصب پر بیٹھا، اور جیسے آپ نے بات کی کہ ٹائم تھوڑا تھا، تو بننے کے 3 مہینے بعد مجھے عوامی گورنر کا لقب عوام نے دیا، صرف 3 مہینے، اور 5.6 ملین لوگ اس گورنر ہاؤس میں آ گئے 1.5 سے پونے 2 سال کے درمیان، 56 لاکھ لوگ، 70 لاکھ لوگ ہمارے کمپلین پورٹ پہ رجسٹرڈ ہوئے واٹس ایپ پہ۔ کہتے ہیں نا کہ اگر جب عمارت کھڑی کی جا رہی ہوتی ہے، چاہے 100 منزل کی آپ عمارت بنائیں، لیکن سب سے پہلے بنیاد دیکھی جاتی ہے۔ جب بنیاد ہی آپ نے کاغذوں پہ رکھی ہو تو 100 منزل کا خواب دکھائیں یا 1000 منزل کا، وہ پھر دعویٰ ہی رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ 100 منزل یا 1000 منزل بنانا چاہتے ہیں تو بنیاد سے نظر آتا ہے۔ آپ کے سامنے اس گورنر ہاؤس کی بنیاد کا بیانیہ آپ نے پیش کیا اپنے انٹرو میں، اسے بنیاد کہتے ہیں۔ ان کے 4.5 سال دور کا بیانیہ بتا دیں، 7 چیف سیکرٹری پنجاب کے چینج ہونا، 3 فائنینس منسٹر چینج ہونا، 6 فائنینس سیکرٹری چینج ہونا، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو آخری دم تک بوزدار صاحب کو بنائے رکھنا، یہ بنیاد تھی ان کی۔ مجھے ذاتی حیثیت میں عمران خان صاحب سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ عمران خان کو ہیرو اس پاکستان نے بنایا، وہ پاکستانی ٹیم کے کرکٹ ٹیم کے فخر تھے، اس پر کس کو اعتراض ہے؟ مجھ سمیت کسی کو نہیں ہے۔ اعتراض وہاں شروع ہوتا ہے آ کے جب آپ سیاست میں آ کر مدینہ کی ریاست کی بات کر میرا اختلاف صرف ان سے 3 چیزوں پر ہے بخدا، اس کے علاوہ نہ مجھے میری ان کی ذات پہ اعتراض ہے، ان کے مقبول ترین ہونے پہ اعتراض کسی پر نہیں ہے، سوائے 3 چیزوں کے کہ میرے ملک کی عوام سے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا، گورنر ہاؤس کھل جائے گا، یونیورسٹی بن جائے گی،
50 لاکھ گھر اور مدینہ کی ریاست. اگر آپ کو بھی دوبارہ موقع ملے تو یہ میری طرف سے ان سے پوچھیے گا کہ 4 سالوں میں ان سب چیزوں کی بنیاد بتا دیں کہاں تھی. مجھے کہیں سے بنیاد بتا دیں, میں ہر بات ماننے کے لیے تیار. سر میں پھر جب میں نے سوال کیا 5 دفعہ حکومتیں بھگتانے والوں کا, آپ نے کہا میں ان کا ترجمان نہیں. میں ان کا بھی نہیں ہوں. تو آپ یہ تو آپ کا سوال, لیکن آپ اور آج آپ نے عوام کو اتنے بڑے جمع غفیر میں, جب ارشاد بھٹی عوام سے عمران خان کو سلام کرنے کا کہتا ہے, ایک آدمی نے سلام نہیں کیا. نہیں, کچھ نہیں کیا, نہیں, کچھ نہیں. آپ کے بار بار کہنے پر بھی ہاتھ ایسے آ رہا تھا جسے آپ زبردستی کہہ رہے تھے آ رہا ہے, لیکن نہیں آیا. نہیں آ رہا تھا. آپ زیادہ ریکارڈنگ نکال کے دیکھ لیں, زیادہ آپ کا سنگل آدمی نے نہیں جواب دیا. نہیں یہ نہیں کیا تھا. میں جو دیکھیں, میں سچ بات کرتا ہوں. اچھا لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, میں تو ابھی بھی آپ سے کہوں گا کہ ہمیں نہ عمران خان کو ڈسکس کرنا چاہیے, نہیں اب آپ نے نہ باقیوں کو. اب آپ نے میں تو چاہتا ہوں تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے, ہم سب مل کر نہیں, صرف میری ایک بات, اس صوبے, اس شہر اور اس پاکستان کو جو کہ آج مجموعی طور پر ایک دہشت گردی کا شکار ہے, مجموعی طور پر معاشی دہشت گردی کا شکار ہے, اور مجموعی طور پر معاشرتی دہشت گردی کا شکار ہو گیا ہے. معاشرتی کیوں؟ کیونکہ آج سوشل میڈیا پر دنیا میں واحد ملک ہے جو اپنے ہی ملک کو سوشل میڈیا کے ذریعے بدنام کر رہا ہے. بالکل ٹھیک, اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بنیادیں, اپنی سرحدوں کو کمزور کر رہا ہے. اس چیز کو سوچے سمجھے بغیر, اللہ نہ کرے جس دن یہ کمزور ہوا تو ہمارا حال بھی یوکرین جیسا ہوگا, ہمارا حال بھی عراق جیسا ہوگا, ہمارا حال بھی فلسطین اور لیبیا اور شام جیسا ہوگا. یہ ملک پاکستان لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے. یہ بڑا پرانا سا لفظ ہے, بڑا گھسا پٹا ہو گیا ہے, سبھی یہ بات کرتے ہیں, لیکن حقیقت بھی یہی ہے. اور اگر ہم نے اپنی قوم کو امید نہ دی, اپنی قوم کو یہ نہ بتایا کہ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں, اوورسیز پاکستانی جو کہ آج بڑی تعداد میں ہمارے افطار پہ موجود تھے, آپ نے دیکھا امریکہ سے آ کر وہ اس گورنر ہاؤس کے آئی ٹی پروگرام میں لیپ ٹاپس دے رہے ہیں, یہاں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, کیونکہ پہلی بار ان کو بھی یہ امید جاگی ہے کہ کہیں اچھا کام ہو رہا ہے, لوگوں کے لیے ہو رہا ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کے ویورز یہ دیکھیں کہ مایوسی کی طرف نہ چلے جائے قوم. دیکھیں قومیں ٹوٹتی ہیں مایوسی سے. اگر قوم میں مایوسی ختم ہوگی, میرے اس شہر کا جو نوجوان ہے اگر وہ اپنے مستقبل سے مایوس ہو گیا, ان ماؤں کو ہم کیا جواب دیں گے جو 16 سال تک میاں بیوی اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بیٹے کو MBA اور گریجویشن کراتے ہیں, ماسٹرز کراتے ہیں. کیا اس لیے کراتے ہیں کہ جب ان کے مستقبل کا سوال سامنے آئے, ان کے معاش کا سوال آئے, تو وہ روزانہ ٹی وی پر بیٹھ کر 4 جماعتوں کی لڑائیاں دیکھیں, اور اس کے اینڈ کے بعد جب وہ باہر نکلیں تو سب بغل گیر ہو رہے ہوں, ایک دوسرے کے ساتھ کافی شاپ میں بیٹھ کے اسلام آباد میں گپے لگا رہے ہوں. یہ تاثر میں اپنی قوم کو دوں. ہاں, میں اس طرف آتا ہوں, لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے ایک چیز وائنڈ اپ کر لیں. مجھے آپ سے گلہ کیا ہے؟ جی بتائیں. مجھے آپ سے گلہ یہ ہے, مجھے آپ کی نیت پہ شک نہیں. میں نے آج گورنر ہاؤس میں آ کے جو انٹرو دیا وہ یقیناً آپ نے نہیں کہا تھا کہ یہ دیں, خود دیکھا اور خود دیا, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اور یہ تو آپ شاید نہ بتانا چاہیں, لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے گورنر بحیثیت گورنر اپنی 3 پراپرٹیز بیچی ہیں. اور بیچی کس لیے ہیں؟ کار خیر کے لیے. یعنی پہلا جب آپ کا رمضان تھا گورنر ہاؤس میں, وہ 14.5 کروڑ کا آپ نے پلاٹ بیچا, اور وہ آپ کی بیگم صاحبہ نے, اور ظاہر ہے گھر سے سپورٹ نہ ہو تو بندہ نہیں کر سکتا, تو وہ آپ نے کیا. لیکن مجھے اور آپ نے عمران خان کا جب انٹرویو سے پہلے کہا کہ میری نظر میں وہ ہیرو ہے, وہ مقبول ترین ہے, لیکن مجھے اس سے یہ گلے. عمران خان نے شوکت خانم بھی بنائے, عمران خان نے ورلڈ کپ بھی بنایا, عمران خان نے نمل یونیورسٹی بھی بنائی, پہچان ہے ہماری.
لیکن مجھے دکھ اور تکلیف یہ ہے کہ جب آپ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کرتے ہیں، جب آپ 50 لاکھ گھر کی بات کرتے ہیں، جب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور بحیثیت پاکستانی آپ کو کرنی چاہیے، بحیثیت گورنر نہیں، پاکستانی آپ، لیکن جب آپ کے گورنر ہاؤس کے سامنے مجھے آتے ہوئے جو اس ایوان صدر ہے وہ ٹوٹا پھوٹا ملتا ہے، آپ کا ہم گورنر نے روشنیوں سے سجایا، آپ کا گورنر ہاؤس روشنیوں سے سجا ہوا ہے، سی ایم ہاؤس اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، تو آپ کی ادھر آتے ہوئے کیوں کانپیں ٹانگ جاتی ہیں یہ 5 مرتبہ لوگوں کو، کہ ان کا بھی کہیں کہ کیوں نہیں ملے روٹی کپڑا اور مکان؟ آج آپ پلاٹ دے رہے ہیں، ان کیوں نہیں دے سکے؟ وہ سی ایم ہاؤس میں یہ محفلیں نہیں لگ سکتی؟ دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی کہ شاید میں کسی پر تنقید یا انگلی اٹھانے کی بات نہیں کر سکتا، تو میں تو اپنی جماعت کے لیے بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس ایم کیو ایم کو بھی 30 سال ملے، انہوں نے بھی بہت کچھ کرنا چاہیے تھا جو نہیں کر سکے، کچھ کیا بھی۔ اگر آج پورے اس 30 سالہ دور میں دیکھیں تو یہ ایم کیو ایم پاکستان ہی کے دور میں کراچی میں انڈر پاس بن گئے یا بہت سارے روڈ بن گئے، لیکن جن باتوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میں نے کئی تقریروں میں، مجھے آپ جیسے کئی دوستوں نے کہا آپ تو گورنر ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی اپوزیشن لیڈر بات کر رہا ہے۔ آپ نے ابھی میری تقریر نہیں سنی جس میں نے حکمرانوں کے لیے کیا بات کی؟ اور میں تو آج 77 سال کے حکمرانوں کے لیے یہ لفظ کہتا ہوں، عوام کے لیے، کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے تھے ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے تھے ہم، معلوم ہی نہیں کہ یہ حکمران کدھر لے جا رہے تھے ہمیں۔ اور وہ بھی سنایا دیجئے کہ وہ جو بارش سمندر پہ برس رہی تھی، یہ تو اس ملک کی میرٹ کے اوپر یہ ہے ہاں، کہ فلک پہ ہی کوئی سازش ہو رہی ہے، فلک پہ ہی کوئی سازش ہو رہی کوئی سازش ہو رہی ہے، اسی لیے سمندر پر ہی بارش ہو رہی ہے۔ واہ، نوازا جا رہا ہے نکموں کو اور نکالا جا رہا ہے کام کے لوگوں کو۔ واہ، تو یہ تو ہے، اسی 2 باتوں میں تو میں نے سارے حکمرانوں کی اچھا، آپ کے سامنے لیکن میں بات رکھ دی۔ جب میں آپ کی اگلی تقریر سنوں گا اس میں آپ یقیناً شروع کریں گے کہ اس ملک میں روٹی کپڑا اور مکان بھی نہ بنا، ایشین ٹائیگر بھی نہ بنا، قرض بھی نہ اترا، اور کروڑ نوکریاں بھی نہ ملیں، 50 لاکھ گھر بھی نہ بنے ریاست مدینہ میں۔ اچھا، اب آئے کتنے سچی بتائیے گا پیسے دیے تھے گورنر لگنے کے لیے؟ دیکھیں، جو لوگ سفارش اور پیسے دے کر سیاست میں آتے ہیں اور کوئی عہدہ حاصل کرتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں بنا سکتے۔ وہ سب سے پہلے آ کر اپنے خرچ کیے ہوئے پیسوں کی وصولی کرتے ہیں، سود سمیت۔ ویسے تو جس پارٹی نے مجھے گورنر نامزد کیا اس کی صرف ایک مثال دے دیتا ہوں، اس نے ایک سینیٹر بنائی خالدہ ضیاء باجی کو، جو آج سینیٹر ایم کیو ایم پاکستان کی۔ ان کو اسلام آباد اوتھ کے لیے جب جانا تھا تو آنے جانے کا ٹکٹ بھی پارٹی نے لے کر دیا، وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ ایم کیو ایم کی بات کریں؟ ایم کیو ایم کی بات کی۔ اور الحمدللہ رمضان کے مہینے میں بیٹھے اور آپ سے بات ہوئی تھی کہ سچ بات کی جائے گی، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ گورنر بننے کے لیے میرا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں۔ کس کی سفارش تھی؟ دیکھیں، اس ملک میں ہر ایک شخص کسی نہ کسی سفارش پر آتا ہے، میں اس میں آپ سے جھوٹ یا غلط بیانی نہیں کروں گا۔ میں نے ایم کیو ایم پاکستان کو اس وقت جوائن کیا جب سب اس کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کئی بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں۔ میں وہ ایم کیو ایم کا بندہ ہوں، جب اس کو جوائن کیا تو اس کے 8 آفیسز کھلوائے، 8 آفیسز، کئی 100 لوگوں کو جو کئی سالوں سے لاپتہ تھے لے کر آیا واپس، کئی 100 لوگوں کو ایم کیو ایم کو جوڑا اور ایک کیا۔ اور آپ خالد مقبول صدیقی بھائی کے ہاتھ میں قرآن شریف دے دیں آپ، کہ کیا ان کو میرے گورنر نامزد کرنے کے لیے کسی نے کہا تھا؟ یہ لوگوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے
کہ مجھے کسی بندے نے لگوا کے بٹھا دیا. جب میں دوبارہ ایم کیو میں شامل ہوا تو ایم کیو میں ایک کرائسس تھا, کیونکہ پی ڈی ایم میں ایگریمنٹ سائن ہوا تھا, 6 ملک کے اعلیٰ ترین لوگوں کی سائن تھی کہ گورنر ایم کیو ایم کو ملے گا. ایم کیو ایم نے نام بھیجا نسرین جلیل باجی کا. 5 نام بھیجے تھے. پہلے نسرین جلیل باجی کے لیے اوکے کیا, نہیں ہوا. سیکنڈ والا بھی نہیں ہوا, تھرڈ بھی نہیں ہوا, اور فورتھ بھی نہیں ہوا. اس وقت میں ایم کیو ایم میں تھا ہی نہیں. مجھے فاروق ستار بھائی کو ایم کیو ایم نے نکالا ہوا تھا, اور 6 مہینے سے اللہ تعالیٰ نے سیٹ کو خالی رکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے تو, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے کسی نے سیٹ کو تو خالی نہیں رکھا کہ آپ آئیں گے تو پھر آپ کو لگائیں گے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں نا, 6 مہینے تک کوئی گورنر نہیں تھا, اور میں ایم کیو ایم میں نہیں تھا. اور اس کے بعد جب میں شامل ہوا, کتنا حسین اتفاق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتفاق نہیں, حقیقت ہے. کتنے میں ویسے حسین اتفاق ہے, ادھر آپ ایم کیو ایم آئے, ادھر میں آتا ہوں ادھر گورنر, اور ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں, میں آپ سے کھل کے بات کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بات. آپس میں کرائسس تھے, اور عامر خان بھائی, وسیم اختر بھائی, یہ سارے لوگ ان 5 کے علاوہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تھے. کنسنسس نہیں ہو رہا تھا ان میں سے کسی کے اوپر گورنرشپ کا. خالد مقبول صدیقی بھائی نے رابطہ کمیٹی میں یہ بات رکھی اور کہا کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں, نہیں بات ہو رہی ہے, 3 نئے نام بھیجنے ہیں. تو رابطہ کمیٹی کی اکثریت نے یہ لفظ کہا کہ کامران ٹسوری بھائی کو ضرور کنسیڈر کیا جائے. انہوں نے دفاتر کھلوائے, ان کی کنیکٹیویٹی, ان کا بزنس کمیونٹی کے ساتھ اتنا متحرک ہونا, اور اسٹیک ہولڈرز جو ہیں اس ملک کے, جس میں این جی اوز ہیں, علماء کرام ہیں, بزنس مین ہیں, اور سفیر ہیں, ان کے ساتھ ان کی جو کنیکٹیویٹی ہے, ان کا نام بھی بھیجے. خالد مقبول صدیقی بھائی نے نام بھیجے 3, اور جب پرائم منسٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ ان تینوں میں سے کس نام پر اتفاق کرتے ہیں, تو آپ پوچھ سکتے ہیں خالد مقبول صدیقی بھائی کو کہ انہوں نے میرا نام دیا. اور پوچھا پرائم منسٹر نے خالد مقبول صدیقی سے, شہباز شریف نے جی خالد مقبول صدیقی سے پوچھا. ایک نام بتانا ہوتا ہے نا 3 میں سے. نہیں, میں شہباز شریف نے خالد مقبول صدیقی سے جی, آپ ان تینوں ناموں میں سے کس پر آپ کہتے ہیں کہ اس کو کر دیا جائے؟ ان دونوں نے فیصلہ کیا. تو انہوں نے میرے نام پر اتفاق. ان دونوں نے فیصلہ کیا. نہیں, خالد مقبول صدیقی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. پرائم منسٹر کو 3 نام گئے, کامران ٹسوری, عبدالوسیع, بتا رہا ہوں میں. ایک پیپر بھیجا گیا پرائم منسٹر کو جس پہ خالد مقبول صدیقی کے سائن تھے. آپ صرف میری طرف دیکھ کے, میں وہی بتا رہا ہوں, میری طرف سے مجھے پتہ ہے سر, مجھے میری طرف دیکھ کے بتائیے گا. شہباز شریف نے خالد مقبول صدیقی سے پوچھا, 3 نام گئے ہوئے تھے, ایک نام پہ بتایا, اور انہوں نے ان کو بتایا, اور ان دونوں نے طے کیا کہ آپ گورنر. جی, اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ صاحب کو. جی بس مجھے, میں اتنا ہی. ہاں, یہ حقیقت ہے. میں سر آپ کی بات مان لیتا ہوں, بڑا جمہوری پروسیس شروع ہوا, 3 نام گئے ایم کیو ایم کی طرف سے, اور وہ گئے ہمارے فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پاس. نہیں, اس وقت پی ڈی ایم حکومت تھی, اس وقت تو بڑی جنون قومی اسمبلی, رجیم چینج کے بعد. ہاں, رجیم چینج, طریقے عدم اعتماد کے بعد سارے پارلیمنٹ نے ووٹ کیا, عمران خان صاحب مائنس ہو گئے. جی جی, 4 ووٹوں پہ تو بنے ہوئے تھے, وہ 4 ادھر آ گئے تو وہ وزیر اعظم آئے. جی جی, اچھا, وہی. اگر آپ کہتے ہیں اس وقت والے بھی فارم 47 تھے تو مجھے اعتراض نہیں. نہیں, اس وقت والے تو میرے خیال سے ان کو RTS والے کہتے تھے. تو اس وقت, یعنی میں تو آج کی بات کر رہا تھا نا, یہ آج کے فارم 47 والے جو پہلے وزیر اعظم شہباز شریف تھے. آپ کہتے ہیں خالد مقبول, تو پھر میں نے تو RTS کہا ہے, آپ بھی کہہ دیں کہ فارم 47 کا. اس پر بحث کر سکتے ہیں ہم. میں نے RTS پہ بحث نہیں کیا, حالانکہ میں بھی کر سکتا تھا. RTS پہ بھی بحث کر سکتے ہیں. ہاں, تو اچھا چلو خیر آگے چلتے ہیں. تو اس وقت یعنی 3 نام گئے. جی, ادھر سے شہباز شریف صاحب نے اوکے کیا, پھر صدر صاحب کو چلا گیا. کیا جمہوری پروسیس تھا, چلو ٹھیک ہے سر. لیکن چند سال پہلے ایک وقت تھا, آپ کو سینیٹر بنوانا تھا ایم کیو ایم نے, بلکہ فاروق ستار صاحب نے, اس پر جھگڑا ہوتا ہے, ایم کیو ایم ٹوٹ جاتی ہے. فاروق ستار صاحب کو پارٹی ہیڈ, جو ہیڈ ہیں وہ ان کو ہٹا دیا جاتا ہے, پارٹی چھوڑ دیتے ہیں, وہ پارٹی ٹوٹ جاتی ہے. پھر کیا چند سال بعد ایسی گیدڑ سنگھی آئی کہ ساری ایم کیو ایم آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی, اور آپ گورنر لگ گئے, اور گورنر بھی آپ
بظاہر تو کاغذوں میں بے اختیار ہیں لیکن بڑے بااختیار گورنر ہیں الحمدللہ. تو یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اچانک؟ پل بھر میں کیا ماجرا ہو گیا؟ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس وقت ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے مجھے سینیٹر کے لیے نامزد کیا اور پارٹی میں اس نام پر اتفاق نہیں ہو پایا. اور میں سمجھتا ہوں یہی جمہوریت کا حسن ہے، یہی وہ ایم کیو ایم تھی جس پہ آپ سب لوگ اعتراض کرتے تھے کہ لنڈن سے حکم آتا تھا، جس کا نام فائنل ہو جاتا تھا کسی میں اف کی مجال نہیں ہوتی تھی. پھر اعتراض اس بات پر بھی ہے کہ اتنی جمہوریت ہوئی کہ اتفاق نہیں ہوا تو آپس میں لڑائی ہو گئی، اور پھر ایم کیو ایم فاروق ستار بھائی پی آئی بی اور خالد مقبول صدیقی بہادرآباد میں ڈیوائیڈ ہو گئی. تو یس ہوا ایسا. اور آپ کی وجہ سے ہوا تھا؟ میری وجہ سے کہہ لے یا ڈاکٹر فاروق ستار بھائی بحیثیت کنوینئر، اس وقت ان کا یہ بیانیہ موجود ہے سارے ٹی وی چینلز پر کہ وہ بحیثیت کنوینئر جو بھی باتیں کہتے تھے، اس وقت کی جو رجیم ایم کیو ایم میں تھی، سینئر ڈپٹی کنوینئر اور باقی لوگ اس پہ اتفاق نہیں کرتے تھے. تو فائنلی پھر وہ جھگڑے کی صورت ہوئی اور پھر وہ علیحدگی کی صورت اختیار کر گئی. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو جمہوریت میں ہونا ہی چاہیے ایسا کہ اگر آپس میں اتفاق نہ ہو اور وہ والی بات بھی نہ ہو کہ جس کا حکم نامہ آ جائے اس پر پارٹی میں بحث نہ ہو سکے، جو کہ بہت ساری پارٹیوں میں آج بھی ہو رہا ہے. اور جب ایم کیو ایم لنڈن سے چلتی تھی تو اس وقت تو 200% ایسا ہی ہوتا تھا. مان لیا، لیکن میرے سوال کا پھر جواب نہیں ملا کہ ایک وقت تھا کہ ایم کیو ایم آپ کی وجہ سے ٹوٹی، ایک وقت آیا کہ ایم کیو ایم آپ کی وجہ سے اکٹھی ہوئی، جڑی ہوئی. وجہ دیکھیں یہ تو سیاسی عمل ہے نا، کوئی کاروبار تو تھا نہیں، کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ تو نہیں ہوا تھا. مطلب سیاسی اختلافات تھے اور میں نے اقرار کیا آپ کے سامنے، بالکل ہوئے، علیحدگی بھی ہوئی. اور پھر ہم جب سب بھائی آپس میں بیٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ 3.5 سال انہوں نے چلایا، بہت سارے کام وہ نہیں کرا پائے، بہت ساری چیزیں نہیں ہو رہی تھیں، اور پھر انہوں نے عمران خان سے علیحدگی بھی کر لی. تو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ بھی ہو گئی. اور پھر انہوں نے بائی الیکشنز کا رزلٹ دیکھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی بھی ہار گئے اور ایم کیو ایم اپنے 2 بائی الیکشن کراچی میں ہار گئی. اور اس کے بعد جب میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات شیئر کی کہ جب تک آپ آپس میں ایک نہیں ہوں گے تو طاقت نہیں بنیں گے، آپ کا ووٹ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگا، اور آپ شہر ٹھیک کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو ٹھیک کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ تصحیح کریں. چیزوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، یہ شہر ہمارا ہے، یہاں سے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عروج دیا ہے. اور اگر یہ رزلٹ ہے آپ کے دیکھ لیں 3 سالوں میں آپ نے ڈکلائن کیا ہے، اور میری اس بات سے سب نے اتفاق کیا اور سب نے مانا، اور اس کے بعد مرجر بھی ہوا، تینوں ایک ساتھ بھی آئے. اور پھر ظاہر ہے جس شخص نے مرجر کرایا، جس شخص نے اتفاق کرایا، جس نے سب کو بٹھایا، اسی پر پھر سب نے اتفاق کیا کہ اسے ہی الحمدللہ گورنر ہونا چاہیے. تو یہ تو سمپل سی بات ہے. اچھا، آپ نے ابھی خود بھی مانا کہ 30-35 سال ایم کیو ایم نے راج کیا کراچی پر، اور ایم کیو ایم نے کراچی کو دیا کیا؟ بھتے، تاوان، بوری بند لاشیں، قتل و غارت. ابھی بھی کراچی میں نامعلوم افراد کا قبرستان ہے. تو آپ بحیثیت ایم کیو ایم کے آج بھی رات کو نیند آ جاتی ہے آپ کو اتنے بے معصوم لوگوں کے قتل کرنے کے بعد بھی؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو بحیثیت کامران ٹسوری میں نے ایم کیو ایم 2017 کے شروع میں جوائن کی ہے، جب لنڈن اور ایم کیو ایم پاکستان علیحدہ ہو چکے تھے. ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو میں نے جوائن کیا، تو اس سے پہلے تو میں کبھی ایم کیو ایم میں رہا ہی نہیں. لیکن اس کے بعد والی ایم کیو ایم میں آپ اس قسم کے کسی چیز کا الزام نہیں لگا سکتے. آج کی ایم کیو ایم کا حق پرست گورنر 50,000 بچوں کو گورنر ہاؤس میں اور 4.5 لاکھ کو آن لائن پڑھا میں رہا آپ ہے. کی بات نہیں کر رہا.
نہیں، میں ایم کیو ایم پاکستان کا ہی گورنر ہوں. میں نہیں ہم نے اس ایم کیو ایم پاکستان نے، ذرا سن لیجیے گا، اس ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیا ہے، کلشنکوف نہیں دی. اب آ جائیں اس سوال پہ جو آپ نے کیا کہ جو 30 سال کے ایم کیو ایم کی آپ بات کرتے ہیں، اگر آپ خالد مقبول صدیقی بھائی سے بات کریں گے اور آپ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی سے بات کریں گے ان 30 سالہ دور کی، تو وہ آپ کو ان ساری باتوں کا وہ جواب دیں گے جس سے آپ بھی قائل ہو جائیں گے. بلکہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس سوال کے لیے اپنا ایک پوڈ کاسٹ خالد مقبول صدیقی بھائی سے یا فاروق ستار بھائی سے ضرور کریں، کیونکہ جب میں نے ان باتوں پر ان سے بات کی تو انہوں نے بہت سارے ایسے جوابات مجھے دیے ہیں جہاں عقل دنگ اور حیران ہو جاتی ہے. لیکن کیونکہ میں خود اس دور کا حصہ نہیں رہا تو میں کسی کے اس بات کی ہاں اور نہ کا آپ کو یقین نہیں دلا سکتا جس کا میں خود حصہ نہ رہا ہوں. جی میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ اس وقت نہیں تھے. لیکن میں ابھی ہم ایک باہر بیٹھ کے ایک ڈسکشن کر رہے تھے اور ایک مثال آئی تھی کہ شراب کی بوتل کے باہر اگر ہم اس کے پانی کا ٹیگ لگا دیں تو وہ پانی نہیں بنتا. یہ فاروق ستار بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کمال صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ خالد مقبول صدیقی جو بات کر رہے ہیں، یہ عامر، یہ آفاق، یہ فلاں، یہ حصہ دار ہیں اس قتل و غارت کے، یہ حصہ دار ہیں ان تاوانوں کے، ان بھتوں کے، یہ حصہ دار ہیں ہزاروں گھروں کے اجاڑنے کے. ان پہ الزام لگتا ہے، میں نے یہ نہیں کہتا اجاڑ دیا، میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن انہوں نے تباہ و برباد کر دیا اس کراچی کو. ان پہ اگر آج کراچی تباہ و برباد ہوا ہے تو یہ حصے دار ہیں باقاعدہ اس کے. تو آج اگر آپ، میں ان کے ساتھ ضرور بیٹھوں گا، لیکن میں صرف آپ سے سوال اتنا پوچھوں گا کہ کیا آپ ان کو صرف الطاف حسین صاحب کو نکال کے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ سارے دھل گئے ہیں، معصوم ہو گئے ہیں؟ کسی نے کوئی اس وقت کھڑے ہو کے کہا کہ نہ بھائی، نہ بھائی جان یہ نہ کرو، بھارت سے مدد نہیں مانگنی، راہ سے رابطے نہیں رکھنے، کراچی کو تباہ ہم نے نہیں کرنا؟ کیونکہ آج تو یہ سارے موجود ہیں نا، اور ہماری بدقسمتی میرے سمیت میرے ملک کی کہ ان کو ہم معصوم سمجھتے ہیں، ان کو ہم قصوروار سمجھتے ہیں. ایسے ہی جیسے ایوب خان تو فوجی ڈکٹیٹر تھا مگر اس کی پیداوار معصوم ہے، ضیاء تو فوجی ڈکٹیٹر تھا مگر اس کی پیداوار معصوم ہے. تو آپ سے میں ضرور پوچھوں گا کہ کیا یہ اس سارے کے حصے دار تھے اور کیا یہ آج معصوم ہیں؟ چلیں اب اس بات کے جواب کو بڑے تحمل سے سنیے گا. جی. آج تو ایم کیو ایم پاور میں نہیں ہے، آج تو الطاف حسین بھائی ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ نہیں ہے. کیا اسٹریٹ کرائم اس شہر سے ختم ہو گیا؟ آج بھی این ای ڈی یونیورسٹی کے طالب علم کو موبائل ٹیلی فون چھیننے پر گولی مار دی جاتی ہے. آج بھی کراچی میں دن دہاڑے ٹریفک گردی ہو رہی ہے. پچھلے صرف 1.5 مہینے میں 100 سے زائد لوگ ڈمپر تلے کو چل دیے گئے، 150 سے زائد لوگ اسٹریٹ کرائم میں اسنیچنگ میں مارے گئے. آج کراچی کی روڈیں تباہ حالی کا شکار ہے. آج بھی 10 سالوں میں ایک یونیورسٹی اس شہر میں نہیں بنی، آج بھی ایک ہاسپٹل اس شہر میں نہیں بنا. 16 سال سے حکومت ہے ہمارے دوستوں کی، کراچی کا میئر ان کا میئر ہے. آج کوئی ایک مثال تو دیں مجھے کہ 30 سالہ ایم کیو ایم دور ختم ہونے کے بعد بلدیاتی نظام اور حکومت سندھ جن کے پاس ہے انہوں نے اس شہر کے لیے کیا کیا. ایک سب بات. دوسری بات، جیسے میں نے کہا کہ میں نہیں تھا اس عمل میں، لیکن آپ تاریخ نکلوا کے دیکھیں، اسی ایم کیو ایم پاکستان نے اس شہر کو سب سے ینگسٹ میئر کراچی دیا جس کا نام ڈاکٹر فاروق ستار ہے. اسی کے دور میں لیاری تک پانی کی لائنیں گئیں، اسی کے دور میں کشمیر کالونی کو لیز دی گئی، اسی کے دور میں کراچی کے اندر جتنے کام ہوئے اس کی 1000 مثالیں اس شہر کے لوگ دیتے ہیں. اس کے بعد اسی ایم کیو ایم پاکستان نے مصطفیٰ کمال کو میئر بنایا. آج کراچی کے سارے انڈر پاسز
کراچی کے تمام روڈز، کراچی کے تمام ہاسپٹلز اور آکس بے تک بابا بھٹ کے علاقے میں جو کہ 115 سال سے آبادی موجود ہے، صرف اسی دور میں پانی کی لائن گئی، اس کے بعد کبھی کوئی کام نہیں ہوا۔ کراچی میں ایم کیو ایم کے دور میں اس طرح کی لوٹ مار نہیں تھی جو آج اس شہر میں ہو رہی ہے۔ ایسی 100 مثالیں ہیں۔ میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ جن باتوں پر آپ اشارہ کر رہے ہیں میں ان کی وکالت نہیں کروں گا، نہ میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں، لیکن یہی ایم کیو ایم پاکستان ہے جس نے ایک مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس کے بندوں کو ایوانوں میں پہنچایا۔ یہی ایم کیو ایم پاکستان ہے۔ آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر اقرار کرتی ہیں کہ یہ واحد ایم کیو ایم پاکستان ہے جس میں پیسے لے کر ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹرز اور وزیر نہیں بنتے، مڈل کلاس کے لوگوں کو لا کر ایوانوں میں ڈالا ہے۔ غلطیاں سبھی سے ہوئی ہیں، سبھی لوگوں نے اس ملک کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، میں کسی کی ترجمانی نہیں کروں گا۔ جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا، روٹی کپڑا مکان کے نام پر ووٹ مانگا، کسی نے نیا پاکستان کے نام پر ووٹ مانگا، کسی نے قرضہ اتارنے کے نام پر ووٹ مانگا، سبھی نے غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں، ان میں ایم کیو ایم پاکستان بھی شامل ہے۔ میں وکالت نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ تجزیہ رکھیں تو یہی وہ واحد جماعت ہے جس نے مڈل کلاس کو ایوانوں میں پہنچایا، مڈل کلاس لوگوں کی ترجمانی کی، لوگوں کی آبادیوں کو ریگولرائز کیا، پانی پہنچایا، اور ایسا نظام اس شہر میں تھا کہ اگر جب بھی ملک کے مفاد کی بات ہوتی تھی تو پورا شہر ایک آواز ہوتا تھا۔ میں آپ کی اتنی لمبی بات سنی اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ اگلا فقرہ کہیں گے، شاید آپ اگلا فقرہ کہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بھی ایم کیو ایم اقتدار میں ہے، خواب و وفاق میں ہے۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ اسی پارٹی کے ساتھ روٹی کپڑا اور مکان والوں کے ساتھ کئی بار ایم کیو ایم اقتدار شیئر کر چکی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جس ایم کیو ایم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے کام کیے، ان کے میں جو کام گنوا چکا ہوں، جو انہوں نے اس ملک کا، اس شہر کا کلچر تباہ کرنے میں، یہ جو گینگ وارز تھی، یہ جو قبضے تھے، یہ جو بھتے تھے، میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس کا حصہ نہیں، میں ترجمانی نہیں کر رہا، میں صرف ایک بات آپ سے کہوں گا، میں صرف کہ آپ نے فاروق ستار صاحب کا کئی بار نام لیا۔ فاروق ستار صاحب دودھ کے دھلے ہیں، اس سارا جو پیچھے مکرو کھیل کھیلا گیا۔ آج پاکستان کا واحد سیاستدان ہے جس کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے، سر میں اپنے والد صاحب کا نہیں، گھر جس میں وہ رہتا ہے، میں وہ بات کرتا ہوں جس کو میں نے مشاہدے سے دیکھا ہو۔ میں اس وقت، میں نے آپ کی بات کا جواب خود دیا، سر میں نے خود کہا آپ کو کہ ہم اس پہ بحث نہیں کرتے کہ کس نے غلط کیا، کس نے صحیح کیا، سر غلط سے میں ان کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ میں صرف ایک سمپل جو چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہو، لیکن سنیں نا، جو کچھ ہوا اس میں آج کی ایم کیو ایم کو بے قصور سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا بالکل بھی۔ میں آپ کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی رائے کا احترام ضرور کرتا ہوں۔ آپ نے جو سنا، آپ نے بیان کیا، آپ نے خود ہی اپنے انٹرو میں کہا کہ جب تک آپ مجھ سے ملے نہیں تھے تو آپ کے 100 سوال تھے، جی، لیکن جب آپ مجھ سے ملے تو آپ کے سوال ختم ہو گئے۔ میں اسی لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں ضرور ملوں گا، ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سے بھی ملے۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے انٹرو میں پھر یہی باتیں دہرائیں گے کہ کاش میں نے ان کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے ان کے گھروں میں جا کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر، ان کے رویوں اور ان کے کردار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوتا۔ اور میں لندن ایم کیو ایم کی بات نہیں کر رہا، میں بڑی خوشی محسوس کروں گا، یقین کریں کہ اگر میرا کسی دن یہ ختم ہو گیا کہ یہ بھتے والے نہیں تھے، تاوان والے نہیں تھے، قتل و غارت والے نہیں تھے، راہ والے نہیں تھے، شکر کریں سسٹم والے نہیں ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں سر کہ یہ جو آپ نے کچھ لوگوں نے روزے بخشوانے کے لیے قدم اٹھایا، کیا وہ نمازیں گلے پڑ گئی؟ ہاں،
اب آپ نے سر یہ کہا کہ یہ لوور مڈل کلاس کی ہے. ایم کیو ایم کے کتنے لوگ ہیں جو دو چار نام جو آپ نے لیے, کتنے لوگ ان کے بھی لیں جو ارب پتی ہو گئے؟ دے دیتا ہوں میں. ہاں بابر غوری کھرب پتی, ہاں عشرت العباد ارب پتی, ہاں, اور نام پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مصطفیٰ کمال. بھائی میں دیکھیں آج آپ اس آدمی کے ساتھ بیٹھے ہیں جو کسی کی ترجمانی نہیں کر رہا, ڈیفینیٹلی, اور نہ ہی کسی کو شریف اور کسی کو بدماش کرنے کے لیے بیٹھا ہے. میری عمران خان سے کوئی ذاتی لڑائی تھوڑی ہے, میری ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا ترجمان نہیں ہوں. جو میں نے دیکھا آپ سے شیئر کر سکتا ہوں, لیکن پھر میں کہوں گا کہ ہمیں اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کو کب تک لوگوں کے وہ چہرے دکھانے ہیں جس سے میرے ملک کا نوجوان مایوس ہو کر بیرون ملک کی پروازیں میں پکڑے. ابھی اسی پہ آگے آتا ہمیں ہوں. اپنے لوگوں کو اچھی چیزیں دکھا کر اس بات کی امید دلانی ہے کہ یہ ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا. جی میں اسی کی طرف آتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, کچھ نام آپ نے نہیں بتائے, کچھ بتا دیے جو ارب پتی کھرب پتی کچھ آپ لے لیں. اور لیکن ایم کیو ایم پہ فائنل ایک کویسچن, پھر میں آگے آتا ہوں ملک کے حوالے سے اور آپ کے پلانس کے حوالے سے. یہ جو 22 سیٹیں ایم کیو ایم کی ہیں, اس میں کتنی اصلی ہیں اور کتنی نقلی ہیں؟ بات سچ ہو رہی ہے. ہاں دیکھیں کسی بھی چیز کی بنیاد پر بات کی ہے ہم نے, چاہے مدینہ کی ریاست ہو, چاہے اس گورنر ہاؤس میں ڈالی گئی بنیاد ہو. بالکل, آپ نے خود ہی آر ٹی ایس کا ذکر کیا, مائنس الطاف حسین, ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو مائنس کریں. جب بات پاکستان کے وقار کی, پاکستان کے نام کی آئی, تو اسی جماعت نے اپنے لیڈر سے لا تعلقی کا اظہار کیا. اس سے بڑی بات پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے نہیں ہو سکتی. پورے پاکستان کی واحد جماعت ہے جس نے اپنے لیڈر سے لا تعلقی کی جب پاکستان کی بات آئی. اس سے پہلے جتنی جماعتیں ہیں کسی ایک نے بھی یہ کام نہیں کیا, نہ 9 مئی کے کرداروں نے کیا, نہ اس سے پہلے والوں نے کیا. جب مائنس الطاف حسین بھی اس الیکشن کا میں حصہ رہا ہوں, ایم کیو ایم پاکستان سے زبردستی نیشنل اسمبلی کی 10 سیٹیں کراچی سے چھینی گئیں. اس وقت میں آپ سے کیا بات کروں, 2018 کی بات کریں, 200%. اور جب کسی سے آپ اقتدار سے آنے سے پہلے اس کا حصہ چھین لیں گے, اس کو مجبور کر دیں گے, ایک طرف آپریشن, ایک طرف لیڈر سے لا تعلقی, اور ایک طرف الیکشن زبردستی چھین لیا جائے, تو میں تو 2018 پہ ہی کھڑا ہوں. اب تک آگے آئی نہیں آپ. کیوں آؤں گا؟ پہلے تو میرا حق چاہیے. جب میرا حق چھینا, میرے لوگوں کا حق چھین لیا, اور میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں اس وقت کے 10 کے 10 نیشنل اسمبلی کے کراچی سے جیتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ ہم ہارے ہوئے تھے, جی ہمیں جتوایا گیا تھا. اب آپ نے سود سمیت لے نہیں لیا وہ حق؟ یہ حق بنتا تھا, یہ حق چھینا گیا تھا. میں آپ کی پھر ساری باتیں مانتا ہوں. کتنی سیٹیں ہیں جو اس مرتبہ, ہم الیکشن ٹرانسمیشن میں آئے تھے 8 فروری سے پہلے 2024 میں اس شہر میں اپنے چینل میں, کتنی سیٹیں ہیں جو آپ جیت رہے تھے, 1 یا 2؟ دیکھیں آپ کو مزیدار بات بتاتا ہوں. ابھی تو لوگ فارم 47 کر رہے ہیں نا. 2018 میں کیوں فارم 50 دیا گیا. کیوں 2018 نام سنا ہے آپ نے فارم 50؟ کیوں 2018 میں پہلے جاتے بتائیں ہیں فارم جب میں 50 آپ سے ایگری کر گیا کہ آپ کی 10 سیٹیں, حالانکہ پہلے مجھے میں آپ کو سچ بتا. یقین, میں کہہ رہا ہوں کہ اب میں سچ آپ کے سچ اچھا پہ اب agree مجھے ایک کر سوال کا آپ سے جواب چاہیے. ہاں. فارم 50 کا نام سنا ہے آپ نے؟ گیا. جی سنا ہے. کہاں ملا وہ؟ جی 2018 میں. پتہ ہے کیا کہا گیا تھا؟ ہاں 50-50. اچھا 50. پی ٹی آئی کو پورے پاکستان سے 50 سیٹیں دلانی ہے, 50% سیٹیں دلانی ہے, اور آخری میں پھر 4 سیٹیں کم پڑ گئی. پھر 4 سیٹیں بھی زبردستی دلا کر 4 سیٹوں والا وزیر اعظم بنایا گیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دوسری طرف بھی کہانی یہی ہے کہ جب ادھر بلہ چھن گیا, پارٹی توڑوا دی گئی,
عمران خان کو نااہل کر کے جیل میں ڈال دیا گیا، ان کے کارکنوں سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، پھاڑے گئے، وہ ریٹرننگ افسر تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ فائز عیسیٰ قاضی کھیل جب مکمل ہوا تو اس کے بعد پھر بھی جب برج الٹنے لگے تو کراچی پہ نظر پڑی، یہ ان کی سٹوری ہے۔ اور پھر جو ایم کیو ایم گھروں میں لائٹیں بند کر کے سو چکے تھے، سویرے اٹھے انہوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ہمارا تو عروج والی ایم کیو ایم کی وہ یہ آپ بات کر رہے ہیں 2024 کی 22 سیٹیں۔ آپ کی پہلی بات کا جواب دیتا ہوں، کوئی لائٹیں بند کر کے نہیں سوا۔ جس دن الیکشن ہو رہا تھا 10:11 پر ایم کیو ایم کی پوری قیادت نے لائیو پریس کانفرنس کر کے کہا کیا؟ ہم 19 سیٹیں جیت رہے ہیں، پوری پارٹی نے۔ اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کراچی سے 4 سیٹیں رؤف صدیقی بھائی کو غلط ہرایا گیا، ہمارے ساتھ پھر بھی زیادتی ہوئی ہے۔ اور ہماری زیادتی تو یہ تھی کہ بلدیاتی الیکشن سے بھی ہمیں مائنس کیا گیا، ہمارے ساتھ زیادتی تھی کہ ہمیں ڈی لمیٹیشن کے نام پر ہمارے ساتھ سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ اور حیدرآباد کی ایک صوبائی سیٹ ہمارے ساتھ چھینی گئی، جس کا آج بھی ہمیں گلہ ہے۔ آج آپ اپنی تقریر میں پنجابی کے لفظ بھی بول رہے تھے اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ پنجاب کے ساتھ تعلق نہ ہو تو پھر کیسے پاکستان میں رہ سکتے؟ ہاں، تو اب سر ایک عورت تھی، اس کے 10 بچے تھے اور وہ سر باندھ کر نا گلی میں بیٹھی رہتی تھی، جو بھی آتا جاتا تھا تو اس سے وہ کہتی تھی سچا پیار نہیں ملیا۔ 10 بچے تھے اور سچا پیار نہیں ملیا، اور 22 سیٹوں کے بعد بھی الحمدللہ آپ کو اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہے تو میں قربان جاؤں اس زیادتی پہ۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں 50 سیٹیں کیوں نہیں ملیں اور ایم کیو ایم پاکستان کو وزارت عظمیٰ کیوں نہ ملے؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ یہاں لوگوں کو 3 باریاں مل گئی ہیں، ساڈا کی قصور ہے؟ جی ملنا چاہیے تھا، اب تو سانو بھی وہ کیا بانیان پاکستان دی پتر ہیں جی۔ اچھا سر، پرویز مشرف صاحب نے آپ کو گولڈن سن آف پاکستان دیا، الحمدللہ 9 دفعہ آپ کو لارجسٹ ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈ ملی، 3 دفعہ سوشل ویلفیئر پر بزنس مین آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا۔ اتنے آپ سیٹل، اتنا سارا کچھ، پھر چھوڑ کر آپ دوبارہ ایم کیو ایم میں، جو ایم کیو ایم آپ کی وجہ سے ٹوٹی تھی، پھر آپ نے ان کو اکٹھا کیا، ویسے آپ میں بڑی کوئی کرشماتی طاقت ہے، پھر آپ نے اکٹھا کیا، پھر آپ آ گئے گورنری کی طرف۔ اتنا آپ خدمت کر رہے تھے ملک کی، پھر میرا سوال وہی ہے کہ گورنری میں آ گئے، اب آگے کیا ہے؟ ایک تو ادھر کیوں آئے اور پھر آگے کہاں جانا ہے؟ دیکھیں، میں صرف مثالیں دے سکتا ہوں چند۔ آغا خان صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، جی جی، انتقال کر گئے۔ جی، ان کو پیسوں کی کمی تھی نہیں، فیم کی بھی کمی نہیں تھی، لیکن اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، کراچی سے گلگت بلتستان تک سماجی اور ایسے ایسے کام کیے ہیں جب لوگ دیکھتے ہیں تو تعریفیں کرتے ہیں۔ بورا کمیونٹی کے سیدنا صاحب، پیسوں کی بھی کمی نہیں ہے، ایج بھی 75 سال ہے، لیکن سال میں 2 دفعہ کراچی آتے ہیں، 6 گھنٹے بیٹھ کر اپنی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اس ملک کا ہر صاحب ثروت آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہو، اسے پاکستان کی سیاست میں آنا چاہیے، اپنے مال و دولت کے ساتھ آنا چاہیے۔ اور یہ ساری مثالیں اسلام میں موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں موجود ہیں کہ سب سے مالدار شخص تھے، لیکن اپنے مال و دولت کے ساتھ آ کے لوگوں کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، بہت سارے مثالیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں آج جس معاشی اور معاشرتی بحران سے پاکستان گزر رہا ہے، میرے پیارے ارشاد بھٹی بھائی، ہم سب کو اس ملک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور بات آپ نے جو سیاست کی تو دیکھو بھائی، سیاست میں اور اقتدار میں جو حصہ ہے وہ طاقت کی بنیاد پر ملتا ہے، طاقت کی بنیاد پر ملتا ہے، ایسے کوئی آ کے آپ کو ہاتھ پہ نہیں دے دیتا۔ اور اگر سبھی لوگ اپنا حصہ لے رہے ہیں
تو ایم کیو ایم پاکستان نے کیا قصور کیا ہے؟ کیا میں اردو بولنے والا مہاجر ہوں اس لیے مجھے وزیر اعظم نہیں بنائیں گے؟ کیا اس صوبے کی چیف منسٹرشپ مجھے صرف اس بنیاد پر نہیں ملے گی کہ میں اردو بولتا ہوں؟ نہیں، مجھے اس ملک کی وزیر اعظم شپ اور چیف منسٹرشپ اپنے کاموں کے بدلے میں چاہیے، لوگوں کی خدمت کے بدلے میں چاہیے۔ اور یہ میں نہیں کہتا کہ اس سیاسی نظام میں لوگ سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں رکھتے ہوں گے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، سچ بھی بولتے ہوں گے، لیکن اس ملک کے نظام کو سمجھ کر، لوگوں کی خدمت کا جذبہ رکھ کر اس گورنر ہاؤس کو مثال بنایا۔ اس سے پہلے یہ گورنر ہاؤس نظریہ ضرورت کے تحت کھلتا تھا، آج اس گورنر ہاؤس کو نظریہ خدمت کا درجہ دیا ہے، لوگوں کی خدمت کا۔ اور میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ میرا اللہ جانتا ہے، اس پورے 50,000 بچوں کے اس آئی ٹی کیمپس میں، یونیورسٹی میں ایک جھنڈا میں نے ایم کیو ایم پاکستان کا نہیں لگایا۔ اگر آپ کے لوگوں نے ویڈیو بنائی ہو، پاکستان کا جھنڈا لگا، پاکستان کا جھنڈا۔ یہ جو 10 ہزار 12 ہزار لوگ روز آتے ہیں، ایک جھنڈا ایم کیو ایم پاکستان کا نہیں ہے، کسی قومیت کی بات نہیں ہے، کوئی سندھی ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، گلگتی ہے، بلدی ہے، سارے لوگ ہیں۔ میں پھر آخری بات آپ سے کہوں گا، میرے جذبے اور میری نیت پر کوئی شک نہ کرے، میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں، میں بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر رہا ہوں۔ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، میں نے بھی ٹھیک کیا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایم کیو ایم پاکستان جس سے میرا تعلق ہے، کسی کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے میری جماعت نے گورنر بنایا، اس پارٹی کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے منصب پر بٹھایا، لیکن جتنا میں ٹھیک کر سکتا ہوں، جتنی کوشش کر سکتا ہوں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے اس پارٹی کو مزید، جیسے آپ نے کہا کہ ٹرانسفارم کریں گے، بہتر لوگ لے کر آئیں گے، اس شہر کی ترقی، اس صوبے کی ترقی میں جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جماعت میں رکھا اور اس جماعت نے مجھے رکھا، تو اس وقت تک بہتر سے بہتر آپ کو چیز ملے گی۔ اور اگلے 6 مہینے بعد یا سال بعد آپ اور میں دوبارہ بیٹھے ہوں گے، اگر یہ ایم کیو ایم پاکستان 86 والی ایم کیو ایم پاکستان نہ ہوئی تو پھر میں اور آپ بات کریں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید آپ جانتے ہوں، 1 کروڑ نوکریوں والے، ان پہ تو آپ بات کرتے رہتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے۔ آپ اور نام دیں کس پہ بات کرنی ہے، اس پہ بھی نہیں، وہ تو آپ کو مولا جٹ کہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو آپ نے کہا کہ یہ مجھے کراچی، یہ بھی میں پوچھتا ہوں ابھی، پیپلز پارٹی والے بھی تنگ ہیں، بائی دا وے ایم کیو ایم والے بھی اندر سے تنگ ہیں۔ پہلا بندہ ان میں نکلا ہے الطاف بھائی کے بعد، جس کو کامران بھائی، ٹسوری بھائی کہہ رہے ہیں، تو تھوڑا سا احتیاط کریں۔ تو دیکھیں، بڑی تھریٹ مجھے ملی ہوئی ہیں، کوئی مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، کوئی ہٹانے کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن میرا اللہ جانتا ہے۔ وہ فیصل واڈا، کسی میرے اور آپ کے پیارے فیصل واڈا، بڑے بھائی ہیں پیارے، وہ کس گورنر کی بات بڑے کرتے بھائی ہیں؟ ہیں، کس گورنر کی بات میرے کرتے ہیں؟ بھائی تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں وہ سفر جہاز کا نہیں بھولتا جس میں ان کو 16 ووٹ دینے کا مشورہ بھی میں نے دیا تھا، اور حضرت علی کا قول ہے، جس پر احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہو۔ 16 ووٹ دیے ایم کیو ایم پاکستان نے، چلو اللہ اسے خوش رکھے۔ لیکن وہ کس گورنر کی بات کرتے ہیں؟ ان کو ہٹایا جا رہا ہے، 2 نمبری بھی کر میں رہا تو ہے۔ سمجھتا ہوں میری ہی کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے خود ہی کہا میری کرتے ہیں۔ تو آپ کون سی 2 کرنے نمبری دیں، کرتے ہیں؟ جب آپ کا کارواں چلتا ہے، جب لوگ آپ کو محبت دیتے ہیں، تو فیصل واڈا کی بات نہیں کرتا، ایسے تو بہت سارے آتے ہیں، بات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جب تک میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس منصب پر بٹھائے رکھا، بھٹی بھائی میرا آپ سے وعدہ ہے، لوگوں کی خدمت ہوتی رہے گی۔ 100 الزام لگا لیں، 1000 الزام لگائیں، میری صحت پر، میری ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مان لیا، مجھے پتہ ہے، لیکن کیوں، ان کو کیا وجہ ہے کہ وہ ہر ڈے بقول آپ؟ اللہ خوش رکھے اسے، دعا دے سکتا ہوں نا، ہاں، تو دے دی۔ آپ نے کہا کہ مجھے کراچی کتنے دنوں کے لیے دے دیں تو ٹھیک کر دوں گا؟ میرے پچھلے 3 سالوں میں 3 باتیں میں نے کی ہیں۔
کراچی پولیس چیف کو میرے انڈر کر دیں 1 ہفتے کے لیے. کراچی میں اگر کوئی بڑا واقعہ ہو گیا, آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, میں ریزائن کر دوں گا. واٹر بورڈ میرے انڈر میں دے دیں, اگر گھر گھر پانی نہ آئے میں ریزائن کر دوں گا. اور کیا چاہیے بولے؟ تیسری چیز, اس شہر کے روڈ راستے بنانے کا اختیار دے دیں. اگر پنجاب جیسے روڈ راستے نہ بناؤں تو پھر بتائیے. میری دعا ہے سر کہ اللہ کرے کہ آپ کو یہ کم از کم کراچی کی حد تک جانچنے کے لیے, پرکھنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی ڈیلیور کر سکتا ہے, یہ تینوں کم از کم 3 مہینوں کے لیے تو ملیں. 3 سال سے تو مانگ رہا ہوں, ابھی تک تو نہیں ملا. نہیں, مل جائے گا. آپ جس طرح آپ نے گورنر ہاؤس میں میلے سجائے ہوئے ہیں نا, یہ ظاہر ہے ساتھ ہی سی ایم ہاؤس ہے, ساتھ ہی بلاول ہاؤس ہے, تو میری تو خواہش ہے کہ عوام کے بھلے کے لیے ایسا ہو. الحمدللہ مل کے کام کر سکتے ہیں. ہاں, اور اگر اس سے بڑا, لیکن کوئی بھی نہیں کرتا مل کے کام. مجھے ابھی وہ بتا رہے تھے کہ گورنر ہاؤس میں بتا رہے تھے کہ آپ نے یہ باغ جناب میں لائٹیں لگائیں, انہوں نے اتار دیں. اب یہ ہمارا ہوتا ہے مسئلہ. اچھا سر, میرا سوال یہ ہے کہ بھٹو صاحب آئے, روٹی کپڑا اور مکان نہیں ملا. نواز شریف صاحب آئے, قرض اتارو, ملک سنوارو اور ایشین ٹائیگر بنا دیں گے, نہیں ہوا. عمران خان صاحب آئے تبدیلی کا نعرہ لگا کر, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور ملک سے ایک امید ختم ہوتی جا رہی ہے, مایوسی بہت ہو گئی ہے. الیکشن کوئی بھی فیئر نہیں ہوتا. عدلیہ حال آپ دیکھ لیں, پارلیمنٹ 5 منٹ میں 5 بل منظور ہو رہے ہیں اور جن کا ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں. ایلیٹ کلاس مزید ایلیٹ کلاس ہوتی جا رہی ہے, غریب مزید غریب ہوتا جا رہا ہے. 25 کروڑ ہیں, نفرت اور تقسیم ہے. خارجہ محاذ پہ ہمارا ہمارے 24 شہروں پہ پابندی کہ بھکاری مت بھیجو. سعودی عرب ناراض ہم سے, دوست رہ کوئی نہیں گیا, قرضے اوقات سے زیادہ ہو گئے ہیں. کیا کریں سر؟ آپ تو بزنس مین بھی ہیں, کیا آپ کے ذہن میں ہے کیا ہونا چاہیے؟ کہ دیکھیں, 2 چیزوں کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. پاکستان میں ہر چیز کی فیزیبلٹی بنتی ہے اور وہ الماریوں میں رکھی رہتی ہے. عمل درآمد کی کمی ہے نمبر 1. 3 چیزوں کو ٹھیک کریں, پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. 3 چیزیں. سب سے پہلی چیز, پورے پاکستان میں منصفانہ اور اختیارات, معاشی بھی اور ایگزیکٹو بھی, پورے پاکستان میں بلدیاتی نظام کا رائج ہونا. یہ 150 لوگ سندھ نہیں چلا سکتے, ایم پی ایز جو ہیں. جب صوبائی اسمبلی کے 130-140 لوگ 10 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے, کیسے چلے گا؟ بلدیاتی نظام پورے پاکستان میں جو اختیارات والا ہو, فائنینشیل اختیارات ہو. بدقسمتی سے یہ بھی ڈکٹیٹر جس کو ہم کہتے ہیں پرویز مشرف, بیسٹ بلدیاتی نظام. جی, ایک. دوسرا, عدالتی نظام, چاہے وہ لوئر جوڈیشری کا ہو یا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا ہو, اس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے جسے ہم CSS کا بھی باب کہیں, جو ایگزام ہوتا ہے. یہ ججز ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں. ان کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار پہ بہت سارے اعتراضات ہیں. اس کا نظام اور طریقہ کار بیٹھ کر بنایا جائے تاکہ جو بھی جج قاضی اس ملک میں بیٹھا ہو اسے اپنے اختیارات کا, اپنے آئین کا پورا پتہ ہونا چاہیے. یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ میں نے 10 سال لگائے تو میں ہائی کورٹ کا جج ہوں, میں نے 15 لگائے تو میں سپریم کورٹ کا جج ہوں, یا میں کسی اچھے کمپنی کے آفس میں کام کرتا تھا, اچھے چیمبر کا, تو میں جج ہوں. نو. تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ, جس سے پاکستان اگلے ہفتے ترقی کر سکتا ہے, یہ جو CSS کا نظام ہے نا, یہ پاکستان کی تباہی کا نظام ہے. یہ جو گوروں نے نظام بنا کے چھوڑا نا, یہ کنٹرول کرنے کا تھا, ڈیولپ کرنے کا نہیں تھا. آج تک ہم اس نظام سے کنٹرول ہو رہے ہیں. CSS کے نظام میں ایک اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اسسٹنٹ کمشنر کی, اور اسے پہلی پوسٹنگ ملتی ہے فیصل آباد, اسسٹنٹ کمشنر. جب وہ 6 مہینے میں فیصل آباد کو سمجھ لیتا ہے تو اس کو سیالکوٹ بھیج دیتے ہیں.
اور اسی طرح وہ پورے پاکستان میں چکر لگاتا رہتا ہے، اور جس کو 20 گریڈ میں پہنچتا ہے تو اچانک اس کی اپائنٹمنٹ ہو جاتی ہے سیکٹری واٹر کمیشن، سیکٹری ایگریکلچر، سیکٹری فائنینس، سیکٹری انڈسٹریز، صوبائی محکموں کی بات کر رہا ہوں. اور جب وہ ریٹائرمنٹ کے 3 سال رہ جاتے ہیں، جب وہ اپنا گھر بنا رہا ہوتا ہے، تب وہ فیڈرل سیکٹری بنتا ہے. اور یہ جو واٹر کمیشن کا سیکٹری بنا ہے، اس کا کوئی اسپیشلائز ایکسپیرینس نہیں ہے ایٹ آل کہ یہ واٹر کمیشن ڈپارٹمنٹ کو کیسے چلائے گا. اس کے پاس صرف اور صرف جنرل ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرینس ہے. آپ مجھے بتائیں، جس آدمی نے کبھی واٹر کمیشن میں کام ہی نہ کیا ہو، اس کو آپ اس کا سیکٹری لگا رہے ہیں. جس کو ایگریکلچر کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو، اس کو آپ سیکٹری ایگریکلچر لگا رہے ہیں. جس کی اپنی کبھی انڈسٹری نہ رہی ہو، وہ سیکٹری انڈسٹری بنا ہوا ہے. جب تک آپ ان 7-8 ڈپارٹمنٹ میں، جو کہ پورے پاکستان کے اسپیشلائزڈ ڈپارٹمنٹ ہیں، اس میں اسپیشلائزڈ لوگوں کو سی او نہیں لگائیں گے، سیکٹری نہیں لگائیں گے، پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. آپ کو ہر فیلڈ، کیسے پرائیویٹ سیکٹر ترقی کر رہا ہے، کیسے پرائیویٹ بینک ترقی کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں پروفیشنلز لگے ہوئے ہیں. سر لیکن کیا ایک بات ہے کہ ایک مجھے سمجھ کبھی نہیں آئی کہ جب آصف علی زرداری صاحب کا ذاتی بزنس جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، نواز شریف صاحب کا ذاتی بزنس جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، ہمارے جو وزراء ہیں، جو سینیٹرز ہیں، ان کے جو ذاتی کاروبار ہیں وہ پھل پھول رہے ہیں، لیکن ملک کے 200 ادارے خسارے میں ہیں. اسٹیل مل بند ہو چکی ہے، پی آئی اے تباہ ہو چکا ہے، ریلوے زمین پہ ہے. یہ کیا گدڑ سنگھی ہے کہ ان کے جب ذات پہ آتے ہیں تو سونا اگلتے ہیں، جب ادھر مٹی بن جاتی ہے. آپ کو جو تیسرا بات بتائی ہے نا جی، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا سگا بھائی آئی اسپیشلسٹ ہو اور اللہ نہ کرے آپ کو چیسٹ میں پین ہو، تو کیا آپ آنکھوں والے سے دل کا علاج کرائیں گے؟ نہیں، کبھی کرائیں گے؟ نہیں. بس یہی جڑ ہے. جس نے کبھی ایگریکلچر میں ایک پودا نہیں لگایا، وہ سیکٹری بنا ہوا ہے، تو کیسے ملک ترقی کرے گا؟ تو یہ جو اور جس کے بزنس فلرش کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی اپنے بھائی کو اٹھا کے اس کا سی او نہیں لگایا. ہر اس کمپنی کا سی او جو ترقی کر رہی ہے، اس کا انٹرویو کر کے دیکھ لیں، اس کو بیسٹ بندے کو آ کے اپائنٹ کیا ہوگا جس کا ایکسپیرینس ہوگا. آپ نے اخبار میں ایڈ دیکھا ہے جب پرائیویٹ سیکٹر سے ایڈ آتا ہے کہ ہمیں فلاں فائنینس مینیجر کی یا ایف ایم کی ضرورت ہے جس کا 10 سالہ تجربہ فلاں ملٹی نیشنلز کا ہو، فلاں ایکسپیرینس والا. کبھی آپ نے پاکستان گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے اشتہارات دیکھیں؟ اس میں کبھی لکھا ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہو؟ اس میں صرف یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق فلاں جگہ سے ہو تو آپ ایلیجیبل ہے، اور فلاں علاقے کا آدمی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا. لیکن وہی لوگ جب اپنے بزنس پہ آتے ہیں تو وہ پروفیشنل رکھ لیتے ہیں. تو جب وہی لوگ اقتدار میں آتے ہیں، یہ 3 چیزوں کی خامی ہے نا اس ملک میں. میں نے تو آپ کو تو بڑی بلدیاتی نظام، جوڈیشری کا نظام اور اسپیشلائز لوگوں کا اسپیشلائز پوسٹوں پر آنا. سر وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑی خرابی تو پھر ان میں ہے نا جو یہ تینوں نہیں صحیح کر رہے، کرنی چاہیے یا کرنے نہیں دے رہے. کرنی چاہیے. آج آپ کو پتہ ہے میرے گورنر ہاؤس کے اندر ایجوکیشن کا سی او علیحدہ ہے اور والنٹیئر آدمی ہے جس کے 150 اسکول ہیں یہاں، وہ میرا گورنر ہاؤس کا سی او ہے ذیشان لویا. میرے پاس ڈاکٹر کیسر جو ساؤتھ سٹی کے اسپیشلسٹ ہیں، وہ میرے ہیلتھ کے سی او ہیں یہاں پہ. میرے پاس آئی ٹی کا سی او ہے. میرے پاس ہر ڈپارٹمنٹ کا جو پرائیویٹ سیکٹر کے بیسٹ لوگ ہیں وہ والنٹیئرلی میرے سی او ہیں یہاں پہ. تب جا کے یہ گورنر ہاؤس کا سسٹم اور نظام اس لیے بہتر ہے کہ پروفیشنل لوگوں کو میں نے یہاں لا کر اپنی ٹیم کے ساتھ بٹھا دیا ہے. یہی میری سکسیس کا راز ہے. تو یہ شہباز شریف صاحب کو یہ کلیہ کیوں سمجھ نہیں آتا؟ آصف علی زرداری صاحب کو، مراد علی شاہ صاحب کو، مریم نواز صاحبہ کو، سرفراز بگٹی کو، یا باقی گورنرز کو، ان کو کیوں نہیں یہ سمجھ آتا، یا کرتے کیوں نہیں وہ؟ دیکھیں، میرے پاس پاکستان کی پہلی گورنر سمٹ کانفرنس میں نے رکھی جس میں 5 گورنر آئے تھے، اور میں نے ان پرانے گورنرز کو بھی بلایا. سندھ کے ہی ایک گورنر تھے زبیر صاحب جو کہ نون لیگ سے جن کا تعلق تھا. انہوں نے جو کامنٹس دیے ہیں وہ میں آپ کو بھی بھیج دیتا ہوں یہاں میڈیا کے سامنے. انہوں نے کہا آج میں سوچتا ہوں کہ یہ کام میں نے کیوں نہیں کیا جو ٹیسوری صاحب نے کی.
اور انہوں نے کہا جہاں 26ویں آئینی ترمیم میں بہت ساری چیزوں کے لیے 5 سال مدت رکھی گئی ہے، میں کہتا ہوں بائی نیم ٹیسوری صاحب کو 10 سال کے لیے کر دیا جائے۔ یہ زبیر صاحب کے الفاظ ہیں۔ تو میں نے تو اپنے سارے گورنرز بھائیوں کو بلا کے آئی ٹی کی مارکی میں وزٹ کرایا، پچھلے دنوں چیئرمین سینٹ آئے تھے ان کو وزٹ کرایا، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو وزٹ کرایا، میں نے اس ملک کے فائنینس منسٹر کو لے جا کے وزٹ کرایا، آئی ٹی منسٹر صاحبہ کو لے گیا، جو میرے پاس اس ملک میں ایمبیسڈر آتا ہے، چائنیز ہو، یو کے کی ہائی کمشنر جو اسلام آباد میں بیٹھی ہیں انہوں نے آگے گھنٹی بجائی، ان کو میں لے گیا، سعودی ایمبیسڈر کو لے گیا، یو اے ایمبیسڈر، قطر یعنی پاکستان میں موجود جتنے ایمبیسڈرز ہیں ان سب کو میں اپنے تمام انیشیٹوز پہ لے کر گیا ہوں، تمام گورنرز کو لے کر گیا ہوں۔ شہباز شریف صاحب کو بھی بیل بجوائی ہے میں نے اسی بیلو بوپ پہ جہاں آپ نے بجائی ہے کھڑے ہو اور کے۔ انہوں نے کیا مانگا؟ نہیں مانگا نہیں، انہوں نے کہا میں کچھ دوں گا سب کو، ان سے تو ہم نے مانگا، اور جو بیل بجا کے انہوں نے وعدہ کیا تھا دیا؟ بھائی دیکھیں بیل تو نہیں لے گئے، اس جماعت سے ہمارا تعلق ہے جو پچھلے کئی سالوں سے صرف مانگ ہی رہی ہے۔ اچھا اب آگے سنیں آپ، عارف الوی صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان کو میں لے گیا بیلو پوپ پہ، اور یہ جو آپ کے لوگ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ جو ہمارا کوریڈور ہے جہاں قائد کا آفس ہے، اس کوریڈور میں یہ ساری تصویریں لگی ہوئی ہیں، تو آپ چاہیں تو اس کی ویڈیو لے سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب، کاکڑ صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، انہوں نے بھی وہاں کھڑے ہو کے بیل بجاتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے عدلِ جہانگیری تو سنا تھا، یہ عدلِ ٹیسوری پہلی بار میں بجا رہا ہوں۔ اور کاش وہ بجا کہتے کہ میں الیکشن فیئر کراؤں گا۔ چلو ٹھیک، دیکھیں یہ تو میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں نا، مجھے رمضان میں بٹھا کے آپ اب زیادہ لوگوں سے بیل نہ بجوائیں، کچھ ہیں جو بیل ہی اتار کے لے جائیں گے۔ ایک بار چوری ہو گئی تھی، پتہ چلا کون لے گیا؟ بس تھا اور اس سے پہلے کس نے بیل بجائی تھی تو اس کے بعد چوری ہو؟ نہیں میں تو ملک سے باہر تھا جس وقت۔ اچھا، اور یہاں بیل بھی چوری ہو گئی عدل والی، یعنی اندازہ کریں۔ اچھا سر، ایک تاثر ہے کہ ہمارے یہاں جمہوریت 95% لوگوں کے لیے بانجھ ہے، 5% لوگ اس سے مزے لٹ رہے ہیں، اور ایک تاثر ہے کہ شاید جمہوریت اس وقت نہیں آ سکتی جب تک یہ بڑے نہیں بیٹھے ہوں گے جن کی ذہنوں میں جمہوریت نہیں، فیصلوں میں جمہوریت نہیں، پارٹیوں میں جمہوریت نہیں، گھروں میں جمہوریت نہیں، انہوں نے ملک میں کیا جمہوریت لانی ہے۔ تو کیا ہم اسی طرح ہی پھر ککر کے درخت کو وہ کھاد ڈالتے رہیں گے، اس پہ انگور لگیں گے، یا کراچی والی بس میں بیٹھ کے ہم کہیں گے ہم لاہور پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو اب تک یہ سمجھاؤں کہ ہم نے اس وطن عزیز کو بڑا ایزی لیا ہوا ہے، مذاق میں پورا دن مذاق ہو رہا ہے، ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر کھیل رہے ہیں، ہم لوگ ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں ایک دوسرے کا، کیونکہ بڑی آسانی سے ملا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ٹیکس نہیں دے رہا، کوئی بجلی کا بل نہیں دے رہا، کوئی بہت زیادہ دے رہا ہے، سب ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کھیل رہے ہیں، جس کی جو مرضی آئے پوسٹ کر رہا ہے، اور دنیا ہم پر ہنس رہی ہے، دنیا ہم پر ہنس رہی ہے کہ ایک آزاد مملکت، ایٹمی طاقت، دنیا کی بہترین افواج، دنیا کی بہترین اسٹیبلشمنٹ اور دنیا کی بہترین قوم، وہ قوم جب یو ایس جاتی ہے تو دنیا کے بہترین ڈاکٹر یو ایس میں ہیں، اور یو ایس کے سب سے بہترین ڈاکٹرز پاکستانی ہیں۔ پاکستانی جب دبئی گئے یو اے ای تو ایمریٹس ایئر لائن بنا دی، آج دن تک ان کے بورڈنگ کارڈ کے اوپر ای کے لکھا ہوا ہے، ای سے امرت، کے سے کراچی۔ جی سعودی ایمبیسڈر نے مجھے بتایا خود کہ 15 سال تک سعودی عرب کا جو مالیاتی نظام بنانے والا تھا پاکستانی گورنر اسٹیٹ بینک آف سعودی عربیہ تھا، پاکستانی۔ قطر کی 70% ڈیولپمنٹ بقول قطری ایمبیسڈر کے پاکستانیوں کے ہاتھ کی ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب یہ یو کے جائیں تو بہترین بزنس مین، یہ یو اے ای میں ہوں تو سارے سگنل پہ کھڑے ہیں، یہ سعودی عرب میں ہوں تو نظام سے چل رہے ہیں، تو پاکستان میں تو پھر مذاق ہی کر رہے ہیں نا سب۔ تو مذاق بند کریں، یہ ڈرامہ جمہوریت کا، فوج پر الزام،
آپ مجھے بتائیں ابھی یہ جعفر ایکسپریس بولان بلوچستان جب مقابلہ ہوا تو کون سی سیاسی جماعت کا ایم پی ایم این اے کھڑے ہو کے لڑ رہا تھا؟ فوج لڑ رہی تھی. فوج لڑ رہی تھی نا. پھر آج آپ کی سرحدوں کی حفاظت ہم میں سے کون کرتا ہے؟ فوج کرتی ہے. اور اگر وہ معاشی حفاظت بھی کر رہی ہے تھرو SIFC، اور ایک شخص جو حافظ قرآن بھی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ مل کر بیٹھ کر معاشی حالات بھی اچھے کریں، اور آج جو دہشت گردی کا اس ملک کو سامنا ہے، اس پر جب سلامتی کونسل کی میٹنگ قومی اسمبلی میں بلائی جاتی ہے تو سوال تو کرتے آ کر، جس قومی اسمبلی سے مراد لیتے ہیں پوری PTI کے MNS نے اس کا بائیکاٹ کیا. ملک کی سلامتی کا معاملہ تھا، نہیں بیٹھے، مذاق اڑا رہے، کھیل رہے. لیکن اس ماں کو کون جواب دے گا جس کا شوہر سرحد کی حفاظت پر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور اسی یونٹ میں وہ اپنا بیٹا بھی بھیجتی ہے. ہمیں معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بیرونی طاقتوں کی مداخلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں موجود وسائل اور اس خطے میں پاکستان کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس مذاق کو بند کریں. میں آپ سے اس مذاق کو بند کریں. تمام سیاسی جماعتوں کے میچور سیاستدان لیڈران بیٹھے ایک کمرے میں. میں تو بہت آج کا ہوں نا، 60 سال سے سیاست کر رہے ہیں پاکستان میں لوگ، لیکن بخدا مجھے لگتا ہے سب مذاق کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، اور اس مذاق کو بند ہونا چاہیے. ان سوشل میڈیا کے جو کارکنان ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ واحد ملک ہے جو اپنے ہی سوشل میڈیا پر اپنے ہی ملک کے لوگوں کا مذاق اڑا رہا ہے. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ کس ملک کی افواج پاکستان کے سربراہ کی فیملی کی چیزوں کو وائرل کیا گیا ہے؟ ایک آرمی چیف کا نام بتا دیں، اور بڑے فخر سے اس کے اوپر کامنٹس آ رہے ہیں. ایک ملک کا بتائیں. US جیسا ملک جس نے جھوٹ بول کر عراق کی جنگ کی، کیا کبھی اس کے آرمی چیف کے بارے میں آپ نے کبھی کوئی کامنٹ سنے؟ کبھی سنا اس کا سوشل میڈیا پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ اور یہ جو یوٹیوبرز ہیں، یہ جو بیٹھ کے مذاق اڑا رہے ہیں اور بات کرتے ہیں آزادی صحافت کی، ان سے کہیں جو پیرس میں بیٹھے، US میں بیٹھے اور مانچسٹر میں بیٹھے، اتنے ہی آزاد ہیں نا، تو فلسطین غزہ میں قتل و غارت گری کے اوپر ذرا پوڈ کاسٹ کریں نا، ذرا اس کے اوپر ویلاگ کریں نا، دیکھیں دوسرے دن کیسے اکاؤنٹ بند ہوتا ہے. پھر ذرا چلائیں اسرائیل کے بارے میں، پھر ذرا چلائیں اس حکومت کے بارے میں. سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک ایک ویلاگ کرے فلسطین غزہ کے اوپر، پھر دیکھیں کیسی آزادی نظر آتی ہے. کیونکہ اس ملک میں اس سازش کا شکار ہیں، کچھ انجانے میں اور کچھ اپنے اکاؤنٹوں میں بہت ساری خطیر رقم لینے کے بعد اس ملک کے پورے نظام سے کھیلا جا رہا ہے. میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، بٹی بھائی خدا کی قسم اپنے ملک سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. آج پڑوسی ملک $147 بلین IT کی ایکسپورٹ. آج پڑوسی ملک دنیا میں جب وہ ملنے جاتا ہے ٹرمپ سے تو وہ اس کے لیے کرسی کھینچ رہا ہے. ایک وہ ملک ہے، ایک بنگلہ دیش. آج وہ ملک جو کل تک ہمارے سامنے امداد مانگتے تھے، آج سب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے. کب ہوش کریں گے ہم؟ مجھ سمیت سب غلط کر رہے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. ہمیں ایک سیاسی میچورٹی کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس نظام کو جیسا ہے پہلے اس کو ایکسیپٹ کریں. ہم نے جمہوریت سے کیا حاصل کر لیا اس ملک میں؟ یہ ہم نے ماشاء اللہ سے کیا حاصل کر لیا اس ملک میں؟ آج میرے ملک کا نوجوان ہم سب کو دیکھ رہا ہے، اور میرے معصوم بچے بہن بھائی بخدا یہ سوچ رہے ہیں دیکھ کر کہ یہ تو پاگلوں کی طرح لڑ رہے ہیں. اسی لیے ہر شخص کہتا ہے کہ تعلیم اس ملک سے لوں اور کسی طرح رات کو پھر کر کے میں کہیں امریکہ چلا جاؤں اور میں UK چلا جاؤں اور وہاں جا کے سکون کا سانس لوں. تو پھر جب سبھی چلے گئے تو اس ملک کی حفاظت کون کرے گا؟ اس ملک کا معاشی نظام کون بہتر کرے گا؟ باہر سے تو نہیں آئے گا کوئی. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دفعہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے، ایک دفعہ سب کو دل صاف کرنے کی ضرورت ہے. میں نے پرسوں کہا ہے کہ آئے سب ایک دوسرے کو ایک دفعہ معاف کرتے ہیں اور بیٹھیں کھلے دل کے ساتھ.
کوئی بیرونی سازش لے کر نہ آئے, کوئی اندرونی سازش لے کر نہ آئے, کوئی الزام تراشی لے کر نہ آئے. لے کر آئے 10 سالہ پلان کہ اپنے ملک کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, اپنے شہر کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. آج مانتے کل عمران خان کو باہر لے آتے ہیں, چلے چھڑوا لیتے ہیں سب مل کے. کون سا سیاسی اور معاشی پلان ہے عمران خان صاحب کے پاس؟ یہ جو روزانہ جا جا کے مل رہے ہیں ان سے کہ ایک دفعہ تو لا کے پریس کانفرنس کریں کہ جی باہر آ کے میں پاکستان کی قسمت اب بدل دوں گا. کیا پلان ہے بات پوچھیں ذرا. اگر آپ نے بھی جا کے IMF سے پیر پکڑنے ہیں, آپ نے صرف اس چیز کا انتظار کرنا ہے کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ٹھیک ہو جائے اور مجھے اقتداری حاصل کرنا ہے, تو پھر وہ ایک دفعہ اور لے لینا. نہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک. 2-3 باتیں. پہلی بات تو یہ کہ ٹرمپ امریکہ میں غزہ پر جنہوں نے ساتھ دیا تھا, جو غیر ملکی ہیں, ٹرمپ صاحب ان کو نکال رہے ہیں اور اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں. تو ان کا کیا ہوگا جو مانچسٹر میں بیٹھ کے ولاگ کر رہے ہیں؟ دوسری بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, قومی سلامتی کا جو اجلاس تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کو جانا چاہیے تھا. شہباز شریف صاحب کو بھی نفرت انگیز تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی. تیسری بات جو سب سے اہم بات آپ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ آج وقت ہے کسی ایک کے بس کا اب روگ نہیں رہا. اب ہے سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھیں, مفاہمت کریں اور آگے بڑھیں. 2 باتیں آخر پہ. ایک تو میں پھر مجھے بہت خوشی ہوئی آ کے یہاں. بڑا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو عروج بھی دے. اور سچ میں بتاؤں, یہ نہیں کہ آپ میری تعریف کر رہے ہیں تو میں اس کا حساب چکا رہا ہوں, لیکن میں نے بھی آپ کے اندر ایک اچھا انسان پایا, فیملی مین, اور اچھی چیز کو اچھا کہنے والا پایا, تنقید کو تنقید کرنے والا پایا. اور یہی ایک اچھے انسان کی نشانی ہے کہ یہاں آ کر جو سوالات آپ کے ذہن میں تھے, لیکن میں آپ کی قدر اس لیے بہت زیادہ میری نگاہ میں ہو گئی کہ اصل انسان ہی وہ ہے جب اس نے آ کے کوئی اچھی چیز دیکھی تو اس کا اقرار بھی کیا. نہیں, میں تو کہتا ہوں نا کہ مجھے بڑے گھر پسند نہیں ہیں, بڑے لوگ پسند نہیں, کیونکہ صاحب جس بڑے کے قریب جاتے ہیں وہ آگے سے چھوٹا نکلتا ہے. تو بڑے گھر چھوٹے ہوتے ہیں. تو لیکن مجھے آ کے بڑا اچھا لگا. اور میں جب کامران ٹسوری صاحب گورنر بنے تھے تو میں ان لوگوں میں سے تھا جو سمجھتا تھا کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن مجھے اچھا لگا آ کے کہ مجھے لگا کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا. اور لیکن آپ کو بھی ایک مشورہ ہے. وہ مشورہ یہ ہے کہ وہ میں پھر پنجابی کی وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ ایک عورت تھی, اس کے 10 بچے تھے, اور وہ سر باندھ کے نا گلی میں بیٹھی رہتی تھی اور خامند کو کوستی رہتی تھی. یہ محبت نہیں. ہاں, تو وہ جو بھی پوچھتا تھا وجہ کیا ہے, وہ کہتے تھے میں نے سچا پیار نہیں ملے. تو 10 بچے اب ان کو خوش ہو جانا چاہیے. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے ساتھ. تھینک یو. جزاک اللہ.